السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، آج ایک ایسا سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جسے 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا معجزہ کہیں تو کم نہ ہوگا۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے ایک ایسے پنڈت کی کہانی کہ مرنے کے بعد جس کی چتا کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن اسے آگ نہ لگائی جا سکی، بالآخر اسے دفنانا پڑا۔ تو وہ کون سا عمل تھا کہ جس وجہ سے اسے آگ نہ لگائی جا سکی؟ آئیے جانتے ہیں۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ ایک درسی کتب کا کام کرتا تھا جو میسر عطر چند اینڈ کپور کی ملکیت تھا۔ ان کی درسی کتب پورے ہندوستان میں مشہور تھیں۔ دوسرا اشاعتی ادارہ جو اشاعت قرآن کا بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا، یہ ادارہ اگرچہ ایک ہندو پنڈت کی ملکیت تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نیول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا وہ کوئی دوسرا ادارہ مقرر نہ کر سکا۔ منشی نیول کشور جی نے سب سے پہلے پورے پنجاب سے بہترین صنعت یافتہ حفاظ اپنے ادارے میں زیادہ سے زیادہ تنخواہوں پر بھرتی کیے اور ان کی عمدہ خدمت خاطر کی۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی جلد سازی والی عمارت میں کسی شخص کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ منشی نیول کشور نے 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جو تمام کمروں کا چکر لگاتے تھے۔ ان کا کتابت و اشاعت سے کوئی سروکار نہ تھا بلکہ ہم وقت ایسے کاغذوں کی تلاش میں رہتے تھے جو قرآنی اوراق یا ان کا حصہ رہے ہوں۔ وہ اسے ادب اور احترام سے اٹھاتے، بوریوں میں بند کرتے اور پھر باقاعدہ دفن کر دیتے۔ جلد بندی والی عمارات میں کسی شخص کو جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ قانون سب سے پہلے پنڈت جی نے خود پر لاگو کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں مشہور ہے کہ ایک بار سر چھوٹو رام اس اشاعتی ادارے کے دورے پر وہاں پہنچے تو ان کو بھی پنڈت جی کے قانون کا احترام کرنا پڑا۔ اس اصول پر پنڈت نیول کشور سودے بازی کے قائل نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں، مگر میں احترام قرآن کے معاملے میں کبھی لچک کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اس اشاعتی ادارے میں قرآن پاک سے منسلک تمام عملے کو باوضو رہنے کا حکم تھا، اس لیے سارے ملازمین ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنڈت جی نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد لاہور کے عوام نے انہیں بڑے احترام سے سرحد پار کروائی اور ان کے خاندان یا ان کے مال و اسباب کی طرف کسی نے بھی بری نگاہ نہ ڈالی۔ عجب بات یہ تھی کہ پنڈت جی نے تقسیم کے بعد بھی انڈیا میں اشاعت قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور وہاں کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ چنانچہ جامع مسجد دہلی کے پیش امام سے ان کا دوستانہ بہت مشہور ہوا۔ 1951 میں پنڈت جی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک حیرت انگیز تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا۔ ان کا خاندان متمول تھا اور دہلی میں ان کی ترقی سب پر عیاں تھی۔ چنانچہ موت کے بعد ہندو رسم کے مطابق جب ان کی ارتھی اٹھی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا ہجوم بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ شمشان گھاٹ پہنچے اور ان کی چتا کو نظر آتش کیا جانے لگا تو خشک لکڑیوں کے ڈھیر نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی یا تیل کے کئی ٹین انڈیلے جا چکے تھے۔ لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہ آئی کہ چکنائی بھری یہ لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑ رہیں۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دہلی کی جامع مسجد کے پیش امام کو خبر ہوئی تو وہ جلدی شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے پنڈت جی کے لوائقین کو سمجھایا کہ ایسے انسان کی چتا کو آگ کیسے لگ سکتی ہے جس نے ساری زندگی مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن کی اشاعت و خدمت کی ہے، لہٰذا آپ پنڈت جی کو دفن کر دیں کیونکہ اللہ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، پنڈت جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفن کیا گیا۔ بعد میں ہندوؤں نے اس جگہ ایک سمادھی قائم کر دی، پھر وہاں ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پنڈت جی کے لیے دعائیں مانگتے۔ 1970 تک ان کی سمادھی پر رونق لگی رہتی تھی۔ ویورز، احترام قرآن کا یہ معجزہ دور حاضر کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کیسے ایک غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے صلے میں
آگ سے بچا لیا۔ ہم مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے محض قرآن کی اشاعت کا کام کیا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، اور قرآن کی خدمت کی، تو ایسی شخص کو اللہ پاک نے جلنے سے بچا لیا۔ تو ہم مسلمان جو اللہ کا قرآن پڑھتے بھی ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، با ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں پر اللہ پاک کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کلمے کی اور اس قرآن کی برکت کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے گرد و نواح کے دوست احباب کو، بہنوں بھائیوں کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور سکھانے کی ترغیب دیجئے۔ انشاءاللہ یہی قرآن کل جہنم کی آگ سے آزادی کا باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔